چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو عاشورہ یاد رکھیے یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں. عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے. عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے. جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے. جس حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے. جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے. اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے. چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا. مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی. اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک، اسی طرح جو انسان کو چاہیے کہ 10 محرم کے روزے کے تعلق سے اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، غلاموں کو، جان پہچان والوں کو سحر کے لیے بھی جگائے اور روزہ رکھنے کی تاکید کرے. سمجھ رہا؟ سحر کے لیے بھی جگانا چاہیے روزہ. سحر کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ عام دنوں میں سحر کا ٹائم کسی کو معلوم نہیں ہوتا. خاص دنوں میں رمضان میں تو پورا اس کا تقویم آ جاتی نا، ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے. عام دنوں میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اگر موبائلس یوز کرتے ہیں تو آج کل تو ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈال دیں کہ آج کا سحر کا آخری وقت، تہجد کا آخری وقت اور سحر کا آخری وقت ایک ہی ہوتا ہے. مطلب فجر کی سٹارٹ سے پہلے سحر کر سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو. آپ دیکھ لیں بآسانی آپ کو مل جائیں گا. ہر زمین زمانے علاقے کا الگ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹائم بول نہیں سکتا ہوں، لیکن فجر کی سٹارٹ سحر کا خاتمہ ہے، یا پھر جس کو کہیں گے تہجد کا آخری وقت، سحر کا آخری وقت. ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ اٹھائے، سب کو تیار کرے. آئیے اس تعلق سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنتے ہیں، اور وہ فرماتی اور کہتی ہے، جن کا نام ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہے ہم خود اس روزے کو رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کا گڑیا بنا دیتی تھی، مطلب اون کی گڑیا بنا دیتی تھی. چنانچہ ان میں سے جب کوئی کھانے کے لیے ضد کرتا یا روتا تو وہ گڑیا ہم کھیلنے دے دیتے تاکہ افطار تک وہ کھیل میں مشغول رہے، مائنڈ ڈائیورٹ کرنے بچوں کا. تو وہ بڑے بھی رکھتے تھے، بچے بھی رکھتے تھے، اور بچوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے میں اون کی گڑیا بنا کے رکھتے تھے. سمجھ رہا؟ تو عبادتوں میں بچے بھی شامل ہوں گے، اور بچوں کا خیال رکھنا بھی. اس حدیث سے پتہ چلا کہ صحابیات پہلے سے ان کے کھیلنے ولنے کا انتظام کر دیتے تھے. حالانکہ یہ بہت غربت والا زمانہ تھا، تو اون ہوتا تھوڑا سا گڑیا بنا دی. بچہ ضد کرا اگر روزے میں کہ مجھے کھانا ہے، کھیلنے دے دی تاکہ وہ کھیل میں لگ جائے اور روزہ کمپلیٹ ہو جائے، افطار تک کھیلتا رہے. یاد رکھے. اور جو روایت دیکھی متفقہ علیہ تھی، وہ جو صحابیات گڑیا بناتی. ٹھیک ہے، اب جو 10 محرم کا جو روزہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن جو ہے یہود اور نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مخالفت میں ہم پھر 2 روزے رکھیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ روزہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے. آئیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, آپ فرماتے اور کہتے ہیں, اس روایت کے الفاظ دیکھیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہے یہود اور عیسائی, مطلب یہود اور نصارہ بھی, عیسائی بھی, تو اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ برس ہم, مطلب اللہ نے چاہا تو ہم یا ہم لوگ یا میں آئندہ برس جو ہے 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے. جب آپ نے یہ حکم دیا کہ عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کفارہ ہے, تو آپ کو بتایا گیا اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں, جوز اینڈ کرسچنز بھی کرتے ہیں. تو آپ نے کہا ان کی مخالفت میں ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں. اب ان کی مخالفت کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب کی مخالفت کی, اللہ کی مخالفت, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی نے ان کی مخالفت, دشمنی سے نہیں. لوگ بولتے ہیں دشمنی سے نہیں, کیونکہ انہوں نے اللہ سے دشمنی, اللہ کے احکامات کو نہیں مانا, پیدا کرنے والے کے حکم کو نہیں مانا, اس لیے ہم ان کی مخالفت, ورنہ کوئی دشمنی نہیں اس کے ساتھ, سمجھ رہا. تو آپ نے ان کی مخالفت کی. تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ عزیز اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال کون سا روزہ رکھوں گا؟ 9 کا رکھوں گا. تو پتا چلا ہمیں کون کون سے روزے رکھنا ہے اب؟ 9 اور 10, مطلب 9 اور 10, 9 اور 10 تک محرم کو ہم کو 2 روزے رکھنا ہے, اور یہ 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ پچھلے, اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ وہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ جو گزرا, اور جو مطلب 1 روزہ 2 کا کفارہ, یہ 2 روزے 1 کا کفارہ جو گزرا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہم کو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, صحابہ رکھتے تھے, سب رکھتے تھے, بچوں کو رکھاتے تھے, اور مخالفت نہیں یہود و نصارہ کی 2 روزے ہم کو رکھنا ہے, مطلب 10 کا تو رکھنا ہی اور 1 اضافہ کرنا ہے. آئیے دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے, اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. ایک میں اوپر والی میں کہا تھا کہ ہم رکھیں گے, اس میں کہا کہ میں رکھوں گا. اس سے پتا چلا آپ کو اور ہم کو 9 اور 10 کا رکھنا ہے, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اس روایت میں اختلاف ہے, کچھ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, لیکن محمد شاکر نے جو کہ ایک محدث تھے انہوں نے اس کو حسن قرار دیا. تو میں کہوں گا اس پہ علماء کا اختلاف ہے اس حدیث کی سند میں. بہرحال اختلاف کا فائدہ اٹھانا چاہے تو بہرحال لے سکتے ہیں. اس حدیث کے الفاظ کیا سنیے, مسند احمد کی روایت ہے, اور بھی یہ روایتیں اور بھی الفاظ سے آتی, مطلب اور بھی حدیثوں کی کتاب موجود ہے. روایت کے الفاظ ہے, عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو, لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھو. تو میں یہ کہوں گا کہ جو 9-10 کا نہ رکھ سکے تو وہ کون سا رکھے؟ 10 اور 11 کا. لیکن افضل کون سا ہے؟ 9 اور 10, کیونکہ یہ روایت میں اختلاف ہے, اس کی صحت میں, اس کی سند میں, کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے, اس میں اختلاف ہے, دونوں رائے علماء کی. اب سمجھو کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو اس روایت کو سامنے رکھتے وہ 10 کا بھی رکھ لے سکتا ہے. بٹ افضل کیا ہے؟ 9 اور 10. 9 اور 10 نہیں ہو سکتا تو پھر نیکسٹ فیز میں 10 اور 11 کے لیے ہم جائیں گے, 10 اور 11 کے لیے جائیں گے, لیکن افضل 9 اور 10 سے. یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب کسی وجہ سے یہ 2 روزے آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو صرف 10 کا روزہ مل گیا, مطلب آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہے کسی وجہ سے, تو کیا ہم 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہاں, یہ خالی 1 روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد ہے کسی وجہ سے اگر آپ 1 روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر 9-10 یا 10-11 کا روزہ نہیں ہوا, نہیں رکھ پائیں گے تو پھر 10 کا روزہ بھی وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, غلطی کیا ہوتی ہے, وہ بولتے ہیں اب 9 کا نہیں ہو رہا اور 11 کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو 10 بھی کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. اگر کسی وجہ سے آپ 9 کا بھی نہیں رکھ پائے, اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے 10-11 رکھوں گا اور 11 کا نہیں رکھ پائے, تو آپ کا 10 کا روزہ بالکل درست ہے. تو گویا خالی 1 روزہ بھی, جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی, 2 روزے تو میں رکھ سکتا ہوں, 1 ہی رکھتا ہوں, تو آپ 1 بھی رکھ سکتے ہیں. نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہوتی تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں. یا کسی عورت نے نیت کی کہ 10 اور 11 کا رکھیں گی, سمجھو کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ہوا یہ کہ 10 کو تو روزہ رکھ پائی اور 11 کو ناپاک ہو گئی, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی عورت 9 کو ناپاک, سمجھ رہے آپ, اور اس نے نیت کی تھی کہ 9-10 رکھوں گی, تو بہرحال وہ پھر 10-11 رکھ لیں, اس کے پاس موقع ہے. تو بہرحال
کسی وجہ سے آپ 9 کا یا 11 کا روزہ سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، عورت کی حیض کی وجہ سے، کسی اور پرابلم سے نہیں بھی رکھ پائے، صحت کی وجہ تو آپ کو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کفایت کر جائیں گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور غلط فہمی کہ ایک روزہ نہیں رکھنا بولے ایک روزہ بھٹکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا، ایسا کچھ بھی نہیں بولے جوڑی دار لگتا، بہت کامن مسکنسپشن ہے کہ ایک روزہ کبھی نہیں رکھنا، 2 رکھنا بولے، تو لہٰذا 9-10 جیسا ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ میں بھی بولے ایک نہیں رکھنا 9 کا، ایک دن پہلے چونکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو تو عید ہے، مطلب بقرعید ہے، تو بولے 8-9 کا رکھنا، ایسا نہیں ہے، ایک روزہ بس۔ ہاں، جو روزہ ایک نہیں رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سے روزہ ہے؟ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا اور ہفتے کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا۔ تو اگر آپ کو جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو جمعرات ایڈ کرنا پڑے گا اس میں، یا پھر جمعہ رکھنا ہے تو آپ کو ہفتہ ایڈ کرنا پڑے گا اس میں، یا آپ کو ہفتہ رکھنا ہے تو اتوار ایڈ کرنا پڑے گا اس میں۔ خالی جمعے کا اور خالی ہفتے کا روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو۔ ماہ محرم کی فضیلت یا ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال، انشاءاللہ عزیز اس بات پر میں روشنی ڈالنے کی آج کوشش کروں گا تاکہ محرم کا جو مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے یاد رکھے ایک مہینہ ہے، یہ ان محترم مہینوں میں سے جن کی حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ کب سے یہ محترم ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اس کے اندر کیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال اس مہینے کے اندر کیے، یا اس کے اندر اس مہینے کی محترم ہونے کے علاوہ بھی اس کے اندر عاشورہ جو ایک دن آتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اس میں بھی کرنے والے کچھ مخصوص اعمال ہے، یاد رکھیے۔ تو آج میں من جملہ ماہ محرم جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے، اور اس میں کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا حکم دیا وہ کام کیسے کرے، اور اس کام کے کرنے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ عزیز، جو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور جن چیزوں سے روکتا ہے اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں، مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہے، مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے، جن سے روکتا ہے ان اعمال سے ہم رکے۔ اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ 4 ہے، یاد رکھیے، ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں، معصیت سے، برائی سے اپنے نفس کو جو ہے روکے رکھے، یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے، یاد رکھے، اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں، اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے 4 آتے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلی یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے میں محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا، محرم شروع ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان، تو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی، اس کا کچھ مہینے ان کے بدعت یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معصیت سے جانے جاتے ہیں، اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہے نا۔ تو ہم رمضان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں 6، تو بہرحال وہ شوال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ معراج منانا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اسی طرح شعبان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے، یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ترتیب کیا ہے، یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے، شریعت نے مہینے کیا اور کیسے، ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کون کون سے یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ورنہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ انگلش مہینے کون کون سے تو ہم سب بتا سکتے ہیں، ایک کے بعد ایک کی، بھائی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گی، کیونکہ یوز نہیں کرتے، اچھا استعمال نہیں کرتے، کم از کم یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے، شادی کے کارڈ پہ تو لکھے جاتے ہیں، کم از کم اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی اردو پڑھنے والوں کو، انگلش میں کوئی کر وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی۔ اسلامی مہینہ محرم شروع ہوتا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں، تو ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے، ٹھیک، اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہیں، ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں۔ ربیع الاول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا چلو ربیع الاول ہے۔
محرم آیا تو کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم، چلو اس سے اس کو یاد رکھ لیا۔ رجب آیا تو بولے 27 کو معراج منانا ہے، اور شعبان آیا تو 15 کو جو ہے برات منانی ہے۔ رمضان تو بہرحال رمضان ہی ہے، چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے۔ شوال میں روزے رکھ لیے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی ترتیب کیا ہے، مہینے کیا ہے، کیا ان کے فضائل ہے، اس میں محترم مہینے کون سے یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے، ان کی امپورٹنس کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں۔ چلیے آئیے محرم کے تعلق سے، چونکہ آج میرا لیکچر ہے، محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو یہیں سے شروع کرتے کیوں، اور انشاءاللہ اس کے فضائل دیکھیں گے، تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے، یا سن ہجری جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے۔ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی 12 ہے، ٹوٹل کتنے مہینے اسلامی مہینے، 12 ان کی تعداد ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چاند سے چلتا ہے بنسبت سورج کی، یاد رکھیے، سولار نہیں لونار ہوتا ہے، جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیے، 355 ڈیز کے اراؤنڈ، اس کے اندر اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے، اس کے اندر دن ہوتے ہیں، مطلب سولار کیلنڈر میں 365 ہوتے ہیں، اس کے اندر 10 دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر 12 مہینے، اور یہ 12 مہینے کب سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یاد رکھیے، ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں، یاد رکھیے، یہ پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائنات جب وجود میں آئی تب سے مہینوں کی تعداد اتنی 12 ہے، اور ایسے کے ایسے ہی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو محرم کو کہا جاتا ہے وہ کیوں، یاد رکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے تو مہینوں کی تعداد 12 جو ہے وہ 12 یوں کی تیوں تھی، لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی، ہجرت کا 17واں سال، 17 ہجری تھی، تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی، اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ، پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو۔ چلیے بھائی، ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکات کب آنے والی ہے، شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے، تو راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے، مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے، آپ سفر کو مان لیجیے، محرم کو مان لیجیے، ذوالقعدہ کو مان لیجیے، ذوالحجہ کو مان لیجیے، کوئی بھی مان لیجیے، تو ایک راؤنڈ تھا، تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا، اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے، کیونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو، محرم شروعات ہے اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا، سمجھ رہے؟ تو اسلامی کیلنڈر کی خود شروعات اپنے آپ میں ایک عجیب چیز ہے، یاد رکھیے، جس کے پیچھے کسی شخصیت کی پیدائش، کسی کا جینا، کسی کا مرنا نہیں طے کیا گیا، یا کسی کی بادشاہت پر بیٹھنا، سنگاسن پہ چڑھنا یا اترنا نہیں طے کیا گیا، بلکہ ایک بہت ہی عظیم مقصد کو جو مسلمانوں نے پورا کیا، انسانیت کے لیے ایک مائلسٹون تھا کہ وہ جو ہے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حق کے پیغام کو لے کر آئے، جس کے بعد یہ پیغام بہت پھلا اور پھولا دنیا تک پہنچا۔ تو ہجرت جس کو کہتے ہیں، ہجرہ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، یاد رکھیے، جو مائگریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو طے کیا کہ یہاں کرتے ہیں، تو محرم کو ہم چن لیتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال، اور تمام صحابہ نے اس پر اتفاق۔ تو یوں یہ چالو ہو گیا پہلا مہینہ۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں، پہلا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، اور تیسرا محرم، یاد رکھیں، تینوں پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یاد رکھیں۔